جیسا کہ ہم جان چکے ہیں کہ ذوالقرنین جن کا ذکر قرآن پاک میں ہے در حقیقت فارس کے بادشاہ تھے، اور ہم یہ بھی جان چکے ہیں کہ یاجوج ماجوج کو روکنے کے لیے ذوالقرنین نے جو بند تعمیر کیا تھا وہ در حقیقت بند کے علاقے میں موجود ہے، اور آج اس بند کا بیشتر حصہ مسمار ہو چکا ہے۔ اس کے علاوہ ہم نے یہ بھی جانا کہ یاجوج ماجوج کوئی انجانی مخلوق نہیں بلکہ بنی آدم میں سے ہیں، اور حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے یافس کی نسل میں سے ہیں۔ ان کا نسل ترکوں میں سے ہے، اور ان کے خروج قیامت 10 بڑی نشانیوں میں سے ایک ہے۔ اس کے علاوہ ہم نے یہ بھی جانا کہ قرآن سورہ کہف میں کی گئی ایک پیشن گوئی جو پوری ہو چکی ہے، یعنی ذوالقرنین کے تعمیر کردہ بند کا مسمار یا زمین بوس ہونا۔ یہ بند ذوالقرنین نے یاجوج ماجوج کے حملے کے لیے بنایا تھا۔ اپنی دفاعی افادیت بھی کھو چکا ہے، لیکن اس کے علاوہ قرآن میں یاجوج ماجوج کے حوالے سے ایک پیشن گوئی اور بھی موجود ہے جو کہ سورہ انبیاء میں موجود ہے، اور یہ پیشن گوئی بھی پوری ہو چکی ہے، جس پر ہم جلد تفصیل سے تذکرہ کریں گے، اور یہ جاننے کی بھی کوشش کریں گے کہ یاجوج ماجوج کی قوم ہم پر اثر انداز ہو رہی ہے اور ان سے کیسے بچا جا سکتا ہے، کیونکہ جب تک کسی بیماری کی تحقیق نہیں ہو جاتی تب تک اس کا علاج کرنا بھی ممکن نہیں، اور اس فتنے کو سمجھنے اور اس کا حل نکالنے کے لیے قرآن اور حدیث کو سمجھنا اور غور و فکر کرنے کی بھی بہت ضرورت ہے، تاکہ ہم صرف دنیا میں بلکہ آخرت میں بھی سرخرو ہو سکیں۔ اس دستاویزی فلم کے ذریعے ہم اپنے ناظرین و سامعین کے سامنے یہ بات دلیل کے ساتھ رکھنا چاہتے ہیں، آخر یاجوج ماجوج کے فتنے کی حقیقت کیا ہے جو قرآن اور حدیث کی روشنی میں سامنے آتی ہے، کیونکہ اس کے ذریعے سے ہم نہ صرف یاجوج ماجوج کی ماضی بلکہ مستقبل کے بارے میں بھی جان سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اس فتنے کا بڑا گہرا تعلق دجال کے فتنے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی واپسی سے بھی ہے، جس کا اشارہ احادیث میں دیا گیا ہے، لیکن ہم اس فتنے سے انجان رہیں تو ممکن ہے آنے والے مراحل کا سامنا کرنے کے لیے ہم اور ہمارے بعد آنے والے پوری طرح سے تیار نہ ہو پائیں گے۔ اس بات کی اشد ضرورت ہے کہ اس فتنے کو قرآن اور حدیث کی روشنی میں پوری طرح سمجھا جائے، اور جن کے پاس یہ معلومات نہیں پہنچی ان تک یہ بات پہنچائی جائے۔ اس کے لیے ہم کوشاں ہیں، لیکن اس کام میں ہمارے اپنے سامعین اور ناظرین کی تعاون کی بھی ضرورت ہے، اور ہمارے تمام بھائیوں اور بہنوں سے گزارش ہے کہ اس انتباہ کو جو کہ ڈاکومنٹ سیریز کی صورت میں آپ کے سامنے موجود ہے، اپنے عظیم و اقارب کے ساتھ صدقہ جاریہ سمجھ کے ضرور شیئر کریں، اور جتنا ہو سکے اس معلومات کو عام کریں تاکہ ہم سب مل کر اس فتنے کا مقابلہ کر سکیں۔ ایک بات جو سمجھنے کی ضرورت ہے وہ یہ کہ یاجوج ماجوج ایک قوم ہے، اور جو فتنہ اس قوم کی وجہ سے آئے گا وہ اسی قوم سے تعلق رکھنے والے سے شروع ہوگا، لیکن اس فتنے میں جانے انجانے میں باقی لوگ بھی شامل ہو جائیں گے، اور جس طرح اس قوم کے معاون بن جائیں گے، لہٰذا اس قوم کے مقاصد اور ان کے ذریعے اور باطنی حملوں کو سمجھنا بہت ضروری ہے تاکہ ان سے بچا جا سکے اور اپنی دنیا و آخرت بچائی جا سکے۔ یاجوج ماجوج کی قوم کا سفر اپنی ابتدا سے آج تک ایک طویل عرصے پر محیط ہے، جس کا مختصر ذکر ہم پہلے ہی کر چکے ہیں، اور آئندہ بھی ضرور پیش آنے پر کرتے رہیں گے، لیکن فی الوقت ہم ان واقعات پر غور کریں گے جن کا تعلق براہ راست اس پیشن گوئی سے ہے جو قرآن میں
موجود ہے اور پوری ہو چکی ہے۔ ہم غور کریں گے اس خط و خطاب پر جس کا مختصراً ذکر ہم پیچھے قسط میں کر چکے ہیں، جو خط و خطابت 950 اور 960 سن عیسوی کے دوران عبد الرحمن کے یہودی وزیر حزدئی اور الخضر قوم کے بادشاہ جوزف کے درمیان ہوئی۔ حزدئی جاننا چاہتا تھا کہ سیکنڈ ٹیمپل کی تباہی کے بعد کیا پوری دنیا میں کسی بھی جگہ کوئی بھی یہودی سلطنت قائم ہوئی ہے۔ اس سلسلے میں وہ اکثر آتے جاتے مسافروں سے دریافت کرتے رہتے۔ قسطنطنیہ سے آئے ہوئے ایک سفیر سے اسے معلوم ہوا کہ قسطنطنیہ سے قریب 15 دن کی آبائی مسافت پر الخضر نامی قوم آباد ہے، جو کہ یہودی مذہب سے تعلق رکھتی ہے، اور یہ لوگ قسطنطنیہ کے ساتھ تجارت بھی کیا کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ سفیر نے یہ بھی بتایا کہ اس قوم کے پاس وافر مقدار میں فوجیں بھی موجود ہیں اور یہ آس پاس کے علاقوں پر حملہ بھی کرتے رہتے ہیں۔ سفیر کی زبانی یہ تمام باتیں سن کر حزدئی بہت خوش ہوا کہ آخرکار اسے اس سوال کا جواب مل جائے گا جس کی تابعتوں میں وہ ایک عرصے سے تھا۔ مزید تفصیلات جاننے کے لیے حزدئی نے الخضر کے بادشاہ جوزف کو خط لکھ ڈالا۔ حزدئی جاننا چاہتا تھا کہ اس یہودی کی سلطنت کا قیام کب اور کیسے ہوا، اور جن لوگوں نے اس ریاست کا قیام کیا وہ بنی اسرائیل کون سے قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں۔ حزدئی کے خط کے جواب میں جو کچھ الخضر قوم کے بادشاہ جوزف نے لکھا وہ یقیناً اکثر لوگوں کے لیے حیران کن ہے۔ حزدئی نے بادشاہ سے پوچھا وہ بنی اسرائیل کے کون سے قبیلے سے تعلق رکھتا ہے، جس کے جواب میں اس نے بتایا کہ وہ در حقیقت بنی اسرائیل کے 12 قبیلوں میں سے کسی سے بھی تعلق نہیں رکھتا، بلکہ اس کی نسل یافز پھر ان کے بیٹے تگورما سے آگے بڑھی، جن کو الخضر کی روایت کے مطابق ترکوں کے باب کے طور پر بھی جانا جاتا ہے۔ پھر اپنے خط میں اس نے بتایا اس قوم نے یہودیت کیسے اختیار کی۔ جوزف کے مطابق اس کے آباء و اجداد میں بولان نامی بادشاہ تھا، جو کہ کفر کے نظام اور اس کے ذریعے پھیلنے والے معاشری گراوٹ سے تنگ آ گئے تھے، جس کے نتیجے میں اس نے اپنی سلطنت کے تمام بت پرست اور جادوگروں کو نکال دیا اور اپنے سفیر مختلف علاقوں کے دانشوروں کے پاس بھیج دیے تاکہ مشاورت کی جا سکے کہ کون سا مذہب اختیار کیا جائے۔ آخرکار یہ فیصلہ ہوا کہ یہودی، عیسائی اور اسلامی تعلیمات باقی سب کے مقابلے میں بہتر ہے، لہٰذا تینوں مذاہب کے علماء کو بحث و مباحثے کے لیے بلایا گیا۔ تینوں مذہب کے علماء 3 دن تک بحث کرتے رہے، لیکن کوئی فیصلہ کن نتیجہ نہیں نکل سکا۔ آخرکار بادشاہ نے عیسائی پادری سے پوچھا کہ دونوں اسلامی اور یہودیت میں سے بہتر مذہب کون سا ہے، تو پادری کہنے لگا یقیناً یہودی مسلمانوں سے زیادہ بہتر ہیں۔ پھر یہی سوال بادشاہ نے مسلمان عالم سے پوچھا تو اس نے بھی عیسائیت کے مقابلے میں یہودیت کو زیادہ بہتر قرار دیا۔ اس پر بادشاہ بولا کہ آپ دونوں خود تسلیم کر چکے ہیں کہ یہودیت اسلام اور عیسائیت کے مقابلے میں زیادہ بہتر ہے، لہٰذا بادشاہ اپنی پوری قوم سمیت یہودی ہو گیا۔ پھر یہودی مذہب افزائش کے لیے بولان بادشاہ نے یہودی علماء کو بلایا اور مقامی زبانوں میں تورات کا ترجمہ کیا۔ پھر بولان کے بعد اس کے بیٹے نے اپنی سلطنت میں کئی عبادات گاہیں تعمیر کروائیں۔ یہودی علماء کو بغداد اور قسطنطنیہ کے علاقوں سے بلوایا۔ کچھ لوگ سوچتے ہیں کہ شاید یہودیت اختیار نہیں کی جا سکتی اور صرف ایک یہودی کا بیٹا یا بیٹی ہی یہودی ہو سکتے ہیں، حالانکہ حقیقت میں ایسا نہیں ہے۔ موجودہ دور میں اس کی ایک واضح مثال مشہور زمانہ امریکن پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ کی بیٹی ایوانکا ہے، جس نے ایک یہودی شخص سے شادی کی اور خود بھی عیسائی سے یہودی ہو گئیں، جس کا تذکرہ بار بار خبروں اور نشریات میں کیا جا چکا ہے۔ ایسے ہی اس دور میں بھی یہودیت اختیار کرنا کوئی غیر معمولی بات نہیں تھی۔ ہاں، یہ بات ضرور ہے کسی قوم کا یہودی مذہب اختیار کرنا تاریخ میں نمایاں
واقعہ ہے، لیکن پھر بھی آج کے دور میں معلوماتی مواد کی فراوانی ہونے کے باوجود اس کی حقیقت کے بارے میں بہت کم لوگ جانتے ہیں۔ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ آج کی دنیا میں اس تمام معلومات کو نسلی تعصب کی آڑ میں نشر ہونے سے روکا جاتا ہے، اور کچھ ممالک جیسے کہ جرمنی میں خصوصی موضوع پر بات کرنے کے نتیجے میں جیل بھی ہو سکتی ہے۔ لیکن یاجوج ماجوج کے فتنے کو سمجھنے کے لیے یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ کون سے یہودی بنی اسرائیل سے تعلق رکھتے ہیں اور کون سے یاجوج ماجوج الخضر قوم سے ہیں۔ ان دونوں کی نسلوں کے درمیان ظاہر ہے واضح اور نمایاں فرق موجود ہے۔ جیسا کہ بنی اسرائیل کے یہودی جو کہ سامی نسل سے ہیں زیادہ تر گندمی رنگت کے ہوں گے جیسا کہ عرب ہوتے ہیں، اور وہ یہودی الخضر یا یاجوج ماجوج کی قوم سے تعلق رکھتے ہیں سفید رنگ کے ہوں گے کیونکہ یہ یافس کی نسل سے ہوں گے۔ ایک اور بات یاجوج ماجوج اور قوم خضر کے بارے میں جانتے وقت سامنے آتی ہے، وہ یہ قوم ایک کثیر تعداد میں کوکاف کے شمال میں آباد تھے۔ اگر آج ان کے علاقوں کو دیکھا جائے تو یہاں یوکرین کے علاقے میں یہودیوں کی ایک بڑی تعداد آباد ہے۔ اس کے علاوہ روس سے لے کر جرمنی تک اور یہاں تک کہ داغستان کے علاقوں میں بھی سفید فام یہودی کثیر تعداد میں آباد ہیں۔ یہ سب جاننے کے بعد ایک اہم ترین سوال یہ بھی اٹھتا ہے کہ دنیا میں بسنے والے یہودی آبادی میں سے کتنے یہودی یاجوج ماجوج کی قوم سے ہیں اور کتنے بنی اسرائیل میں سے ہیں، خاص طور پر وہ یہودی جو آج اسرائیل میں آباد ہیں، کیونکہ اس علاقے کی آخری الزماں کے حوالے سے قرآن اور حدیث میں بڑی اہمیت ہے، جن کے اشارے دونوں قرآن اور حدیث میں موجود ہیں، جن پر ہم آنے والے قسطوں میں تفصیل سے غور کریں گے۔ جوزف بادشاہ کے مطابق ان کی نسل یافز اور ان کے بیٹے تگورما سے آگے چلی، اور یہ ایک سفید فام قوم ہے جو ترک نسل سے زیادہ قریب ہیں، اور ظاہر ہے دونوں بنی اسرائیل الخضر قوم میں نمایاں فرق ہے جو نہ صرف ان کی جلد کی رنگت سے ظاہر ہو جاتا ہے بلکہ آج کے جدید دور میں اس بات کی تصدیق DNA ٹیسٹنگ کے ذریعے سائنسدان بھی کر چکے ہیں، جس پر ہم آنے والی قسطوں میں تفصیل سے بات کریں گے۔ لیکن ایک سوال یہ بھی اٹھتا ہے کہ الخضر قوم کا یہودی مذہب اپنانے کا ذکر صرف کسی خط و کتابت میں ملتا ہے یا اس کا ذکر کسی اور جگہ پر بھی موجود ہے، اور خاص طور پر یہودی قوم کی اس بارے میں کیا رائے ہے؟ انسائکلوپیڈیا جو کہ یہودیوں کے لیے یہودیوں کی لکھی ہوئی کتاب ہے، اس میں صاف لکھا ہے کہ قوم خضر ایک قوم ہے جو کہ ترک نسل کے زیادہ قریب ہے، اور 7ویں اور 8ویں صدی عیسوی کے درمیان اس قوم کے حکمرانوں نے یہودیت اپنا لی۔ اس کے علاوہ قوم خضر کا ذکر کئی اور یہودی اور بین الاقوامی کتابوں میں بھی موجود ہے، جیسا کہ یونیورسل جوئش انسائکلوپیڈیا، انسائکلوپیڈیا امریکانا، انسائکلوپیڈیا بریٹینیکا، دا کیتھولک انسائکلوپیڈیا۔ لیکن سب سے زیادہ اہم ہے کہ اس قوم کا وہ ذکر جو قرآن میں موجود ہے، جس پر ہم آئندہ آنے والی قسطوں میں غور کریں گے اور جانیں گے، وہ پیشن گوئی جو قرآن میں کی گئی ہے، پیشن گوئی پوری ہو چکی ہے، اور ہم یہ جانیں گے کہ آج ہم سب آخر الزماں کے کون سے دور میں زندہ ہیں۔ اس کے علاوہ جوزف بادشاہ نے اپنے خط میں ایک اور تاریخی واقعہ کا بھی ذکر کیا اور ایک ایسی حقیقت بیان کی جو کہ موجودہ دور کے ترقی یافتہ مواصلاتی نظام کے ہونے کے باوجود اکثر لوگوں کے علم میں نہیں۔ الخضر قوم کے بادشاہ جوزف نے بیان کیا کہ اس کے آباء و اجداد میں بولان نامی بادشاہ تھا جس نے اپنی پوری قوم سمیت یہودیت اختیار کر لی تھی، جس کے نتیجے میں 7ویں اور 8ویں صدی عیسوی کے درمیان کوکاف کے شمال میں
ایک یہودی ریاست کا قیام پایا، اور اس عمل کا تعلق براہ راست اس قوم کے اس ذکر کے ساتھ ہے جو سورہ انبیاء میں کیا گیا، جو ذکر ایک عرصے تک پیشن گوئی کی صورت میں موجود تھا، جو پیشن گوئی پوری ہو چکی ہے، اور یاجوج ماجوج کا فتنے کا وقت شروع ہو گیا ہے، اور اس فتنے کے زمانے میں آج ہم زندہ ہیں۔ ایک سوال یہ بھی اٹھتا ہے کہ یاجوج ماجوج کی قوم سے صرف الخضر قبیلہ ہی آگے بڑھا جنہوں نے یہودیت اختیار کر لی تھی، یا پھر یاجوج ماجوج کی نسل سے کچھ اور شاخیں بھی موجود ہیں جنہوں نے کوئی اور مذہب اختیار کیا ہو۔ ایسٹرن یورپ کے علاقے میں 7ویں صدی عیسوی کے بعد اس کی قوم کی 3 نمایاں شاخیں سامنے آئیں۔ ایک شاخ جو مشرق کی جانب تھی، اس کا ذکر پہلے ہی ہم کر چکے ہیں، یعنی کہ الخضر قوم جنہوں نے یہودیت اختیار کر لی تھی، جس قوم کے لوگوں کو ہم آج ایشکناز جیوز یا جرمن جیوز کے نام سے جانتے ہیں، جن کی ایک کثیر تعداد اسرائیل میں آباد ہے۔ یاجوج ماجوج کی 2 شاخیں اور بھی نکلیں جو کہ جنوبی اور مغربی سمت کی طرف آباد ہوئیں، جن میں سے اکثر نے عیسائیت اپنائی۔ تو کیا وہ لوگ عیسائی ہوئے؟ وہ بھی الخضر قوم کے معاون ہوں گے یا ہیں؟ اور آخر الزماں کے ہونے والے اس قوم کی اس شخص کی کیا اہمیت ہے؟ یہ لوگ کیسے عیسائی ہوئے اور آگے کن علاقوں کی طرف گئے؟ یہ تمام تفصیلات ہم آگے آنے والی ایپیسوڈ میں تفصیل سے جانیں گے۔ ہم سب قرآن اور حدیث کی تعلیمات کو بنیاد بناتے ہوئے آگے بڑھیں گے، جس سے تمام تر معاملہ بغیر کسی پیچیدگی کے ہمارے سامنے واضح ہو جائے گا۔ ظاہر ہے یاجوج ماجوج کی قوم کی تاریخ کا ایک طویل عرصے تک محیط ہے، جس میں کئی ایسے مراحل ہیں جن کا ذکر کرنا ضروری ہے، اور یقیناً وہ ہم ضرور کریں گے، لیکن فی الوقت اس تذکرے پر غور کریں گے جو کہ اس قوم کے حوالے سے قرآن میں موجود ہے۔ قرآن پر غور و فکر کرنے سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ یاجوج ماجوج کی قوم کے حوالے سے ایک پیشن گوئی پوری ہو چکی ہے، جس کا تذکرہ سورہ کاف آیت نمبر 98 میں کیا گیا ہے۔ ذوالقرنین نے کہا، یہ صرف میرے رب کی مہربانی ہے، ہاں جب میرے رب کا وعدہ آئے گا اسے زمین بوس کر دے گا، بے شک میرے رب کا وعدہ سچا اور حق ہے۔ یہ بات ذوالقرنین اور ان کے تعمیر کردہ بند کے حوالے سے کی گئی ہے، اور آج اس آیت کی حقیقت ہمارے سامنے واضح طور پر موجود ہے، اور وہ بند جو ذوالقرنین نے یاجوج ماجوج کے حملے روکنے کے لیے بنایا تھا، آج اس کا بیشتر حصہ زمین بوس ہو چکا ہے۔ اس بات کا اشارہ حدیث سے بھی ملتا ہے کہ اس عمل کی ابتدا اس اسلام کی ابتدائی دور میں ہی ہو چکی تھی، لیکن افسوس آج اکثر لوگ ان معاملات سے نا واقف ہیں۔ لیکن سورہ کہف کے علاوہ یاجوج ماجوج کی قوم کا ذکر قرآن اور سورہ انبیاء میں بھی کیا گیا ہے، اور یہ ذکر خصوصی اہمیت کا حامل ہے کیونکہ یہاں 2 آیت اجتماعی طور پہ ایک پیشن گوئی کی صورت میں موجود ہے۔ ایک ایسی پیشن گوئی جو پوری ہو چکی ہے، ایک ایسی پیشن گوئی جس کا تعلق براہ راست اس زمانے سے ہے جس میں آج ہم زندہ ہیں، سورہ انبیاء آیت نمبر 95۔ اور جس بستی کو ہم نے ہلاک کر دیا اس پر لازم ہے کہ وہاں کے لوگ پلٹ کر نہیں آئیں گے، سورہ انبیاء آیت نمبر 96۔ یہاں تک کہ یاجوج اور ماجوج کھول دیے جائیں گے اور وہ ہر بلندی سے دوڑتے ہوئے آئیں گے۔ اکثر علماء ان دونوں آیت کو ملا کر بیان کرتے ہیں، اور ان آیت کے مطالعے سے دونوں آیات کا آپس میں تعلق بھی صاف ظاہر ہو جاتا ہے۔ سورہ انبیاء آیت نمبر 95 میں ایک مقام یا علاقے کا ذکر ہے اور کہا گیا جس بستی کو ہم نے ہلاک کر دیا۔ قرآن میں جا بجا ایسی قوموں کا ذکر موجود ہے جن کو نافرمانیت کی وجہ سے ہلاک کر دیا گیا، اور نہ صرف ان علاقوں اور مقامات کو زلزلوں اور طوفانوں کے ذریعے تباہ کر دیا گیا
بلکہ وہاں جو نافرمان قومیں آباد ہوتی ان کا بھی نام و نشان مٹا دیا جاتا، جیسا کہ عاد و سمود کی قوم اور حضرت نوح علیہ السلام کی قوم، اور ایسی اور بھی مثالیں قرآن میں موجود ہیں۔ لیکن آیت نمبر 95 اور 96 میں مطالعے سے یہ صاف پتہ چلتا ہے کہ یہ ایک ایسی بستی کا ذکر کیا جا رہا ہے جس کے لوگ آج بھی موجود ہیں، اور یاجوج ماجوج کے خروج کے بعد وہ لوگ اس بستی کی طرف پلٹیں گے، جیسا کہ بیان کیا گیا کہ لازم ہے کہ وہاں کے لوگ پلٹ کر نہیں آئیں گے یہاں تک کہ یاجوج ماجوج کھول دیے جائیں گے۔ تاریخ میں صرف ایک ایسی بستی کا شہر موجود ہے جو وہاں کے بسنے والے لوگوں کی نافرمانیوں کی وجہ سے ایک نہیں بلکہ 2 بار تباہ ہوئی، اور وہ شہر یروشلم یا جیروشلم کا ہے، جو یہودیوں کی نافرمانی اور سرکشی کی وجہ سے تباہ کی گئی۔ پہلی بات کے تذکرہ ہم پہلے ہی کر چکے ہیں کہ جب نبوکدنضر نے جیروشلم پر حملہ کیا تو وہاں کے یہودی آبادی کو غلام بنا کر بابل لے گئے، اور دوسری بار یہ بستی رومیوں کے سپہ سالار ٹائٹس کے ہاتھوں 7ویں صدی عیسوی میں تباہ ہوئی، اور وہ یہودی جو بنی اسرائیل سے تعلق رکھتے ہیں ایک بار بھی دربدر ہو گئے۔ اس کے علاوہ اگر آیت نمبر 95 کے آخری حصے اور آیت نمبر 96 کے آغاز پر غور کریں تو کچھ اور معاملات واضح ہو جاتے ہیں۔ آیت نمبر 95 اور 96 میں کہا گیا لازم ہے کہ وہاں کے لوگ پلٹ کر نہیں آئیں گے یہاں تک کہ یاجوج ماجوج کھول دیے جائیں گے۔ آیت نمبر 95 کے اس حصے کو پڑھ کر یہ معلوم ہوتا ہے کہ جیسے ان لوگوں پر جن کی بستی تباہ کر دی گئی ممانعت ہے کہ وہ اس شہر کی طرف واپس نہیں لوٹ سکتے۔ یہ بات بھی یہود پر پوری اترتی ہے کہ کیونکہ ان کے مذہبی تعلیمات کے مطابق ان پر اللہ کی طرف سے پابندی عائد ہے کہ وہ یروشلم کے علاقے میں کوئی یہودی ریاست کا قیام نہیں کر سکتے جب تک مسیحا نہیں آ سکتا۔ My next guest says Israel is not only breaking Jewish law with its military strikes against the terrorist group Hezbollah, but that the state of Israel itself should not even exist in the first place. What you may find more shocking is that the person saying that is a rabbi. This is the view that was shared by all religious leaders, the concept, the ideology of transforming Judaism from spirituality, a religion, into a materialism, a nationalistic goal to have a piece of land, expressly forbidden in the Torah because we are in exile by God. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیروی کرنے کے موقع یہود ایک بار گوا چکے تھے جب ان لوگوں کو ذوالقرنین نے بابل کے غلامی سے آزاد کیا، تو یروشلم نے آباد ہونے کے بعد جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ظہور ہوا تو بنی اسرائیل ان کے منکر ہو گئے، اور آج بھی آرتھوڈاکس یہودی اس نظریے پر قائم ہے کہ ان کا مسیحا آئے گا، وہ اس کی پیروی کرتے ہوئے تمام دنیا پر حکومت قائم کر لیں گے۔ اس کے علاوہ آیت نمبر 96 کی افتتاح میں کہا گیا یہاں تک کہ یاجوج ماجوج کے بند کھول دیے جائیں گے۔ اس آیت کو پڑھ کر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جیسے کوئی شرط بیان کی جا رہی ہو کہ جب یاجوج ماجوج کھول دیے جائیں گے تب یہودی اس علاقے یعنی یروشلم کی طرف لوٹ آئیں گے۔ تو یہ کیا شرط پوری ہو چکی ہے؟ یہ بات بھی قابل غور ہے کہ یہود کی فرقی تعلیمات کے برعکس آج یہودی کی ایک کثیر تعداد یروشلم کے علاقے میں آباد ہے۔ تو آخر ایسا کیا ہوا کہ یہودی اپنا نقطہ نظر سے ہٹ گئے ہیں جس پر وہ ایک طویل مدت سے قائم تھے؟ یہ سب تاریخ کا نتیجہ ہے جس کو زائنسٹ تحریک کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، اور اس تاریخ کے مقصد یروشلم کے علاقے میں ایک یہودی ریاست کا قیام ہے اور ان لوگوں کی سہولت کاری کرنا ہے۔ جو لوگ اس مقصد میں کوشاں ہیں اپنی بات میں وزن ڈالنے کے لیے اکثر زائنس یہودی اس تحریک کی افتتاح 539 قبل مسیح بتاتے ہیں، وہ دور جب ذوالقرنین نے یہود کو بابل سے آزاد کیا،
لیکن حقیقت یہ نہیں۔ تھیوڈوٹ ہرزل اس مہم کے بانی کے طور پر تسلیم کیے جاتے ہیں اور اس مہم کی باقاعدہ بنیاد 1896 میں رکھی گئی۔ ہرزل نے ایک کتاب لکھی جس کا عنوان تھا جوڈین سٹاٹ، مطلب یہودیوں کی ایک ریاست۔ اس کتاب میں بتایا گیا کہ 20ویں صدی میں ایک یہودی ریاست کا قیام کیسے کیا جائے۔ اس کتاب کو اس دور میں بہت مقبولیت حاصل ہوئی، جس کی بنیادی وجہ مشرقی یورپ میں آباد یہود پابندیوں کے عائد ہونا تھا جو ان پر قومی نظام کے ذریعے افراتفری پھیلانے کی وجہ سے لگائی گئی تھی، اور یہ وہی علاقہ ہے جہاں ایک زمانے میں الخزر قوم آباد تھی، اور ان علاقوں کے یہودیوں کو یورپی ایشکنازی جیوز کے نام سے بھی جانتے تھے اور آج بھی پکارتے ہیں۔ زائنسٹ تحریک کی افتتاح در حقیقت 1870 میں ہی ہو گئی تھی، جب زائنسٹ رہنماؤں نے یروشلم میں قریب 20 یہودی آبادکاریاں بنانے کا منصوبہ شروع کیا تھا، جو منصوبہ 1896 میں پورا ہوا، اور زائنسٹ تحریک کے باقاعدہ آغاز سے پہلے ہی اس تحریک کو یروشلم کے علاقے میں قدم جمانے کا موقع مل گیا۔ یہاں ایک اہم ترین سوال یہ بھی اٹھتا ہے کہ آخر کار اس قومی مہم کے پیچھے کس کا ہاتھ ہے؟ ایک ایسی قومی مہم جس نے ہزاروں سال سے قائم یہود کے نظریات کو تبدیل کر کے رکھ دیا، جس تحریک کے نتیجے میں یروشلم کے علاقے میں ایک یہود ریاست کا قیام بھی ہو گیا۔ بیلفور ڈکلیریشن، جو برطانوی فارن آفس کے مسٹر آرتھر بیلفور کی طرف سے لارڈ روتھشائلڈ کی حکومت اور زائنسٹ تحریک کے درمیان معاہدہ ہے، جس کو بیلفور ڈکلیریشن کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، جو 2 نومبر 1917 کو جاری کیا گیا، اور اس کا نقل اخبارات میں بھی شائع ہوئی۔ اس میں لکھا ہے کہ برطانوی حکومت تخت برطانیہ کی اجازت سے زائنسٹ تحریک کی بھرپور حمایت کرنے کا اعلان کرتی ہے، اور برطانوی حکومت فلسطین کے علاقے میں ایک یہودی ریاست کے قائم کے لیے زائنسٹ تحریک کی بھرپور حمایت کرے گی، اور یہ تمام معاملات برطانوی کیبنٹ سے منظور ہو چکے ہیں۔ یہ خط جس شخص کے نام لکھا گیا اس شخص کا نام والٹر روتھشائلڈ تھا، اور اس شخص کا تعلق روتھشائلڈ خاندان سے ہے، اور یہی وہ خاندان ہے جس نے زائنسٹ موومنٹ کی بنیاد ڈالی، اور اس بات کا واضح ثبوت خود بیلفور ڈکلیریشن ہے، جس میں فلسطین کا سودا ایک روتھشائلڈ کے ساتھ کیا گیا۔ آخر یہ روتھشائلڈ خاندان کون ہے، اور برطانوی حکومت میں پہلی جنگ عظیم کے دوران ہی زائنسٹ یہود کے ساتھ فلسطین کا سودا کیوں کیا؟ زائنسٹ روتھشائلڈ نے برطانوی حکومت کو ایسی کیا پیشکش کی جس کے نتیجے میں برطانوی یہ علاقہ یہود کے حوالے کرنے کو تیار ہو گئے، جس کے نتیجے میں ہم آج وہ ریاست دیکھتے ہیں جس کو دنیا اسرائیل کے نام سے جانتی ہے، جو یاجوج ماجوج قوم کا گڑھ ہے۔